حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل ہیں. کیا ہیں؟ خلیل کنو کیا جانتا ہے؟ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت اس طرح رچ بس جائے کہ کوئی غیر کی اس کی گنجائش ہی نہ ہو. یعنی غیر کی اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہ ہو سوائے اپنے محبوب کے. اللہ اکبر. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے خلیل کا لقب دیا تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر سوائے اپنے رب کی محبت کے اور کسی کی محبت نہ ہو. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو لقب دیا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور رب نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں شک ہے تو جا کے ان کے امتحان لے لو. سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اس وقت آپ بکرے چلا رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور میں نے کہا کہ خلیل اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جب اللہ کا نام سنتا ہے اور خوبصورت آواز میں سنتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر وہ محبت پیدا ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. حضرت ابراہیم اس کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے ذرا ایک مرتبہ پھر کرنا. تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا. وہ کہنے لگا کہ ہم فری میں کام نہیں کرتے کچھ دو گے تو پھر اللہ کا ذکر کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو بس میرے رب کا نام لے میں آدھی بکرے تیرے نام کر دوں گا. تو اس نے رب کا نام لیا پھر خاموش ہو گیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرے رب کا دوبارہ نام لے. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دوبارہ لے لیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ میں کچھ لوں گا. کہا کہ آدھی جو بکریاں رہتی وہ بھی آپ کی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آدھی بکری تھی وہ بھی اس کو دے دی. اللہ اکبر. اب اس نے اللہ کا ذکر کیا پھر وہ خاموش ہوا. خاموش ہونے کے بعد پھر حضرت کیونکہ اللہ سے پیار ہی بڑا ہے. خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر سوائے اللہ کے اور کسی کی محبت ہی نہ ہو. جب اللہ کا ذکر سنا تو پیار دل کے اندر اجاگر ہوا. کہا کہ ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے. پھر وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم پہلے تو میں فری میں کام نہیں کرتا فری میں نام نہیں لیتا کچھ لوں گا تو اب تو آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں بچی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے شخص اگر تیرے پاس چیز نہیں بچی لیکن یہ جو بکریاں ان کو چروانے والا تو بھی تو ہونا چاہیے نا. تو لہذا ان بکریوں کو چرانے والا میں ہوں گا لیکن آپ میرے رب کا نام لیجئے. معزز سامعین ناظرین پھر اس نے نام لیا اللہ کا. وہ انسانی شکل میں آیا تھا فرشتہ. وہ حضرت ابراہیم کو کہتا ہے اب سارے فرشتے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اے ابراہیم ہم تیرا امتحان لینے آئے تھے تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. معزز سامعین ناظرین خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی دل کے اندر اللہ کی محبت ہو. اللہ اکبر. اور اس کی گواہی رب ذوالجلال نے خود دی کہ ابراہیم کے دل کے اندر کتنی اپنے رب کی محبت ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تفسیر کشاف کے اندر یہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا ایک مجتہد تھا. وہ جب بھی دعا کرتا تو وہ یہ کہتا کہ اللہم الہ ابراہیم و اسماعیل و اسرائیل. کہو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے تو سارے اکو سبحان اللہ. تو جب بھی دعا کرتا یہ دعا کرتا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں کلیم اللہ ہوں. مولا تو نے مجھے رسالت عطا کی نبوت عطا کی. میرے دور میں میرے زمانے میں یہ کبھی ابراہیم کا نام لیتا ہے کبھی اسماعیل کا اور کبھی یعقوب کا نام لیتا ہے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ یہ ابراہیم کوئی عام شخصیت نہیں ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ آج تک اس طرح مجھ سے کسی نے محبت نہیں کی جس طرح حضرت ابراہیم نے کی. اور حضرت ابراہیم جب اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ایک طرف میں ہوتا تو اس نے میرا انتخاب کیا میری رضا چاہیے. تو اسماعیل کی تو بات ہی الگ ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. اور یعقوب کی تو کیا شان ہے کہ انہوں نے تو ہر مصیبت میں اللہ رب العالمین سے امید سے وابستہ رکھی اللہ سے امید رکھی. معزز سامعین حاضرین
خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر کس کی محبت ہو؟ اللہ کی۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل اور حبیب میں فرق ہے۔ ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے۔ خلیل حضرت ابراہیم ہے، حبیب حضرت محمد الرسول اللہ۔ اور محبت میں جو مقام رسول اللہ کو حاصل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام محبت کے اس بلند مقام پر ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طائر آرزو پر بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے میں اس کی ذرا حسین سی جھلک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ خود کہتے ہیں کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور جب محمد الرسول اللہ کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ابراہیم یعنی خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ حبیب خود رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور حبیب وہ ہے کہ جسے رب ذوالجلال خود اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ یہ ہے فرق۔ اللہ اکبر۔ پھر فرق یہ ہے، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم خود عرض کرتے ہیں کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات کی جس سے مجھے امید وابستہ ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ خلیل کے بارے خلیل خود کہتے ہیں، لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے رب فرماتا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر، اے محبوب تمہاری وجہ سے تمہارے اگلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے۔ یہ ہے حبیب اور خلیل میں فرق۔ خلیل خود کہتا ہے کہ مولا میری خطا کو معاف فرما، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال حبیب کے صدقے اگلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کو رب ذوالجلال نے معراج کرائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ اور محبوب کی شان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے جلوے اور محبوب کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ، یہ اس سے بھی کم تھا۔ ابراہیم کو دنیا کی بادشاہت دکھائی، یعنی خلیل کو دنیا کی بادشاہت دکھائی، اور حبیب کو رب ذوالجلال نے خود اپنے جلوے دکھائے۔ معزز سامعین حاضرین، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے خلیل، ایک ہے حبیب، لیکن جو حبیب ہے اس کا مقام اور مرتبہ بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد تمام کائنات میں جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ انبیاء میں جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ کیا خبر کتنے تارے قلعے چپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ معزز سامعین حاضرین، اور رسول اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب ذوالجلال نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔